بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا تیسرا درس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قباء میں قیام کرنے سے متعلق ہے۔ انصار مدینہ کے استقبال کے بعد جس بستی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا اس کا نام قباء تھا۔ یہ مدینہ المنورہ کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہاں عمر بن عوف کا قبیلہ آباد تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف انہی لوگوں کو حاصل ہوا۔ قبیلہ عمر بن عوف کے سردار کلثوم بن ہدم کے گھر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ دن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبیلہ اوس کے سردار سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے اور وہاں پر لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے۔ کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھے، بیوی بچے ان کے نہ تھے، تو اس لیے ان کے گھر میں بے تکلفی سے سب آ جا سکتے تھے۔ ان کے گھر کو بیت العزاب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ تمام مہاجرین صحابہ جو اہل و عیال کے بغیر تھے انہی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قباء میں 4 دن اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 14 دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لوگوں کی امانتیں دی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کر اور انہوں نے بھی ہجرت کی اور وہ بھی آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قباء کے مقام میں آ کر ملے۔ اس بستی میں قیام کے دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہتے ہیں، جو آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہی وہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں تعمیر ہوئی۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی چھوٹی سی تھی، لیکن اس مسجد کی رفعت اور بلندی کا اس سے اندازہ لگائے کہ جس کے معمار نہ صرف سابقون الاولون مہاجرین اور انصار تھے، بلکہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس کی تعمیر میں شریک تھے۔ جہاں اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پتھر اور مٹی اٹھا رہے تھے، وہاں ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سارے کام میں برابر شریک تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی پتھر اٹھاتے اور آپ کا کوئی جانثار آ کر عرض کرتا کہ اللہ کے حضور آپ تکلیف نہ فرمائیں، مجھے دے دے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی دلجوئی کے لیے وہ پتھر اسے دے دیتے اور خود ویسے ہی دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ مسجد قباء کی تعمیر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس خود شریک ہوئے، جس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ آج کے دور میں ایسے موقعوں پر ہمارے رہنما یا مقتدی یا ہمارے لیڈر عموماً ایسے موقع پر دور ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک بنیادی پتھر رکھ دیا یا ربن کاٹ دی اور الگ ہو گئے، کام دوسروں سے لیتے ہیں اور اس کام کا فائدہ یا اعزاز یا کریڈٹ خود حاصل کر لیتے ہیں اور اپنا امتیاز بہرحال باقی رکھتے ہیں۔ اس طرز عمل سے اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑا سبق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس عمل سے، اس تعمیر سے یہ تھا کہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق ختم ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہی یہی تھا کہ آقا اور غلام، اعلیٰ اور ادنیٰ، امیر اور غریب، گورے اور کالے کا فرق اور امتیاز ختم ہو جائے۔ جس مرحلے پر بھی موقع ملے اسی رنگ کی انسانی مساوات کا عملی درس دیا جائے، کسی کام یا پیشے کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، اور لیڈر مقتدی اپنے ماتحتوں کے ساتھ کسی کام میں شرکت کرنے میں کوئی جھجک یا عار محسوس نہ کرے۔ اس موقع پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ محنت مزدوری کرنا کوئی عیب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں کیوں شرکت فرماتے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے عبادت قرار دیا ہے۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مصافحہ کیا تو ان کی ہتھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھردری نظر آئی۔
اور کچھ نشان اس پر نظر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا یہ نشان کیسے ہیں؟ صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے رسول میں محنت مزدوری کرتا ہوں، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، یہ نشان کھردرا پن اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا ایسے ہاتھ کو آگ نہیں چھو سکتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت میں ہر ایک کی اپنی شان ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ شرف اور یہ اتنا بڑا مقام جو ملا کہ حضور اس کے ہاتھ پر بوسہ دے رہے ہیں، ایک ایسے مزدور کے حصے میں آیا جو محنت کر کے حلال روزی کماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام اسے عطا کیا، یہ اعزاز اور امتیاز اسے دیا، اور اس عمل سے ریتی دنیا تک کے مسلمانوں کو سبق دیا کہ کوئی بھی پیشہ یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی مزدوری ہو اسے ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ اعلیٰ اور ادنا کے اس فرق کو، امیر اور غریب کے درمیان تفریق کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کیا، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد قباء کی تعمیر میں شریک ہو رہے ہیں۔ اپنے عمل سے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کے ساتھ مل جل کر کام کرتا ہے۔ چنانچہ اس طرح اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء کی زیارت کو کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد قباء آیا اور اس نے یہاں نماز پڑھی، اس کو عمرہ ادا کرنے جیسے ثواب ملے گا۔ گویا اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے پر اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ آج بھی جب عمرے اور حج کے لیے معتمرین یا حجاج جاتے ہیں تو ضرور وہاں حاضری لگاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل قباء کی بھی تعریف کی ہے، جہاں اس مسجد کی یہ شان ہے، یہ پہلی اسلام کی مسجد ہے، وہاں ان کے رہنے والوں کی بھی اللہ نے ایک خاص شان ذکر فرمائی، فرمائے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اچھی طرح پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قباء سے دریافت کیا کہ وہ کون سی طہارت ہے، وہ کون سی پاکی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تعریف کی۔ یا معاشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم، اے انصار کی جماعت تمہاری پاکی کس طریقے کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ اہل قباء بنی عمر کہنے لگے ہم بول براز کے بعد مٹی کے ڈیلے استعمال کرتے ہیں، یعنی پتھر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد مزید پاکی کے لیے پانی سے طہارت کرتے ہیں، یعنی پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ پانی عرب میں تو آج بھی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ پانی کا استعمال کرتے تھے، اور پانی سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ذالک فعلیکم، یہی وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن کریم میں کی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس عمل کو لازمی پکڑو اور اس کے پابند رہو۔ اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی پاک رہنے والے ہو، ہم بھی پاکی کا خاص اہتمام کرنے والے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں بغیر پاکی کے نماز نہیں، بغیر پاکی کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکی کے قرآن کو چھو نہیں سکتے، اور اگر غسل فرض ہے تو مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا ہمیں بھی پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان جتنا پاک رہتا ہے تو پاک چیزوں کی طرف اور نیک اعمال کی طرف اس کا دل چاہتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی پاک رہے اور کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ باوضو رہے، تو اس کے بہت برکات ہے۔
چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قباء میں قیام کے بعد اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جمعہ آپ نے پڑھایا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔